جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، ان کو امام بنایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا گیا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ہم بالترتیب خلفاء کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی امام آتے رہے، بعض ان میں عادل تھے، بعض ان میں فاسق تھے، تو اماموں کی کوئی تعداد اہل سنت والجماعت کے نزدیک متعین نہیں، جبکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نہیں، امام 12 ہیں۔ پہلا امام مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، دوسرا امام مانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، تیسرا امام مانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، چوتھا امام مانتے ہیں حضرت علی زین العابدین کو، پانچواں امام مانتے ہیں امام محمد باقر کو، چھٹا امام مانتے ہیں امام جعفر صادق کو، ساتواں امام مانتے ہیں امام موسیٰ کاظم کو، آٹھواں امام مانتے ہیں علی رضا کو، نواں امام مانتے ہیں حضرت تقی کو، 10واں امام مانتے ہیں حضرت نقی کو، 11واں امام مانتے ہیں حسن عسکری کو۔ یہ 11 امام شیعوں کے نزدیک فوت ہو چکے ہیں، انتقال پا چکے ہیں، اور صرف 12واں امام جو کہ محمد مہدی ہے وہ ابھی تک غار میں چھپا ہوا ہے، اور جب مصلحت ہوگی تب ظاہر ہوگی، پھر آ کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ پتہ نہیں کب نکلیں گے، دنیا میں کس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ابھی تک امام غار میں موجود ہے۔ یہ انہوں نے ایک عقیدہ اختیار کیا اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر، اور اس عقیدے پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔